السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ مہاراشٹر کے اندر اسی 20 تاریخ کو چناؤ ہونے والے ہیں۔ اسی دوران مالیگاؤں سے مفتی اسماعیل صاحب قاسمی نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب قاسمی نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کی حکومت اس نسل کشی کو کرنا چاہ رہی ہے، ان نسل کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ دوستو، مفتی اسماعیل صاحب قاسمی نے مالیگاؤں کے ایک پروگرام کے اندر بہت زبردست بیان دیا ہے۔ وہ بیان ہر ایک مسلمان کو سننا چاہیے۔ دوستو، مفتی اسماعیل صاحب قاسمی، آپ کو پتہ ہے کہ اسد الدین اویسی کے پارٹی MI سے وہ انتخاب کو چناؤ کو لڑ رہے اسی سیٹ سے، مہاراشٹر کے اندر مالیگاؤں سے، اور مالیگاؤں کے اندر ان کے خلاف بہت سارے مسلمان کھڑے ہیں۔ دوستو، ایک شاعر یاد آتا ہے کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ دوستو، آئیے مفتی اسماعیل صاحب قاسمی نے کیا بات کہی ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں، چلتے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم رمضان دولار صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، میرے بزرگوں اور دوستوں، میری پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ جو پٹاخہ بازی کر رہے ہیں اور باجا بجا رہے ہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے ہمیشہ منع کیا ہے کہ اس طرح کی حرکت ہمارے شہر کے سنجیدہ پڑھے لکھے افراد، دیندار لوگ قطعاً پسند نہیں کرتے۔ یہ جو جلوس آتا ہے یا اس طرح پٹاخے بازی جو کی جاتی ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کا یہ تاثر ہے کہ مفتی صاحب کے جلسے میں کہاں پٹاخہ بازی ہوگی اور کہاں ڈھول تاشے بجے گی۔ اس لیے جلوس لے کے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ حرکت قطعاً نہ کریں، اور ہمیں تو شبہ ہے کہ جو لوگ پٹاخہ بازی کرتے ہیں وہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اگر آپ ہم سے محبت رکھتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ان حرکتوں سے باز آنا ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ انتخابی جلسہ ہے اور 30 نومبر کو اہلیان شہر ووٹ دے کر کے یہ طے کریں گے کہ آنے والے 5 سال میں کون شخص اس شہر کی نمائندگی کرے گا اور کون شخص اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ آپ کو اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ آج ملک میں فرقہ پرستوں کا اقتدار ہے۔ یہ وہ فرقہ پرست لوگ ہیں جن کا پروگرام یہ ہے کہ اس ملک ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کا پروگرام ہے اور اسی پروگرام کے تحت وہ قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں NRC کو لے کر کے، CAA کو لے کر کے پورے ملک میں ایک آواز تھی، اور یہ آواز اس لیے لگائی جا رہی تھی کہ فرقہ پرست حکومت کروڑوں کی تعداد میں بسنے والے مسلمانوں کو، ملک میں رہنے والوں کو غیر ہندوستانی قرار دینے کی سازش کر رہی۔ آسام میں ایسے بہت سارے ہمارے بھائی بہن ہیں جنہیں غیر ہندوستانی قرار دے کر کے انہیں ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور آج وہ کھلی جیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح جیل میں رہ کر کے ایک
آدمی اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے دور ہو جاتا ہے، نہ ان کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، نہ ان سے بات کر سکتا ہے، نہ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہو سکتا ہے. یہ حالت ڈیٹینشن کیمپوں میں رہنے والوں کی بنا دی گئی، جس میں ہماری جوان بچیاں بھی ہیں. حالات انتہائی ناسازگار. آسام حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھایا تھا کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو غیر ہندوستانی قرار دے کر کے کھلی جیل میں ڈال دیا جائے. جمعیت علماء ہند کے سربراہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اپنی جمعیت کے پلیٹ فارم سے سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ لڑا، اور ابھی کچھ دنوں پہلے اس کا فیصلہ آیا کہ اس ملک میں 1971 سے جتنے لوگ ہیں ان کے پاس چاہے کاغذات نہ ہو، آدھے ادھورے کاغذات ہو، انہیں غیر ہندوستانی قرار نہیں دیا جا سکتا اور انہیں ڈیٹینشن کیمپوں میں نہیں ڈالا جا سکتا. یہ حکومت ہم سے ہمارا مذہب چھیننا چاہتی ہے. آج ان کو ہماری مسجدیں کھٹک رہی ہیں، درگاہیں انہیں بری لگ رہی ہیں، مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ کو بند کرنے کا پروگرام چل رہا ہے. آج اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کے پاس آپ کا مذہب نہیں ہوگا، آپ کے پاس آپ کی مسجد نہیں ہوگی، اور آپ کے آنے والے بچوں کو اگر قرآن کریم کی تعلیم دینے والے اور انہیں اللہ اس کے رسول کی پہچان کرانے والے افراد نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، حفاظ اور ائمہ نہیں ہوں گے، تو آپ کی دینی قیادت کون کرے گا؟ ایک بڑی سازش ہے، اور ایک لمبے زمانے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو ہم نے اگر دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے تو ان سے اب شہری ہونے کا حق بھی چھین لینا چاہیے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ایک زمانہ تھا ملک کی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، انہیں باقاعدہ یہاں سفارت خانے کی جگہ دی گئی، اور انہوں نے آ کر کے ہندوستانی مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے، ان میں کتنا دم ہے، ایک سازش رچی اور بابری مسجد کی شہادت کروائی گئی. بابری مسجد کی شہادت اس لیے کروائی گئی تھی کہ اس ملک میں مسلمانوں میں کتنا دم ہے، ان کی طرف سے کتنا ری ایکشن آتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے یہ حرکت کی گئی تھی. آج اس ملک میں مسلمانوں کو بے بسی اور بے کسی کا احساس دلانے کے لیے وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو وقت کی حکومت چاہتی ہے. ابھی وقف امینڈمنٹ بل آیا، ترمیمی ایکٹ آیا. وقف کہتے کس کو ہے؟ وقف کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ملکیت کو اللہ کی ملکیت میں دے دے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کی اصل باقی رہے گی، اس سے جو نفع ہوگا وہ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور یہ واقف کی منشا پر ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ طے کر دیا کہ یہ زمین میں نے وقف کی ہے تو یہ زمین ہمیشہ باقی رہے گی. اگر اس نے یہ طے کر دیا کہ اس سے جو نفع ہوگا وہ بیواؤں کے لیے ہوگا تو صرف بیواؤں کو دیا جائے گا، یتیموں کے لیے ہوگا تو صرف یتیموں کو دیا جائے گا. یعنی اصل باقی رکھ کر واقف کی منشا کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق اس سے حاصل شدہ نفع خرچ کیا جائے گا. ہندوستان میں ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جگہ اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا ہے. اللہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی نور اللہ مرقدہ کی قبر کو نور سے بھر دے. جس وقت راجیہ سبھا کے ممبر تھے، وقف ایکٹ 1995 انہوں نے بنوایا تھا. اس ایکٹ کو بدلنے کے لیے آج کی موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے
کہ وقف بورڈ سے اختیارات لے لیے جائیں اور یہ اختیار کلکٹر کو دے دیا جائے اور کلکٹر اپنی مرضی سے اس کے بارے میں فیصلہ کرے. اور پروگرام یہ ہے کہ ہم سے یہ ساری زمینیں حکومت وقت چھیننا چاہتی، ہم سے یہ ساری زمینیں چھیننا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس پھر کچھ باقی نہ رہے. آج اگر ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہتے کہ ہمیں سرکار اگر کچھ نہیں دیتی ہے نہ دے، ہمیں وقف کی زمینیں دے دی جائیں تو ہم مسلمانوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج گنی چنی اسکالرشپ دی جاتی ہے، مسلمانوں کے بچوں کو تھوڑی بہت مدد دی جاتی ہے. یہ سلسلہ اگر حکومت ہمارے وقف کی زمینیں اور جائیداد ہم کو دے دے تو ہم اس سے زیادہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. ہمارے بچوں کی جو تعلیمی مسائل ہیں، آج جو پریشانیاں ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیمی فیس نہ برداشت کر پانے کی وجہ سے آج ہمارے بچے جو تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں، یہ ساری دقتیں اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. حکومت کا پروگرام یہ ہے کہ جس طرح چیچنیا اور بوسنیا میں اور آج اس وقت غزہ میں جو کام ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے، یہ پروگرام ہندوستان میں ان کے پیش نظر ہے. ان کا پروگرام یہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. ابھی 2 دن پہلے RSS کے موہن بھاگوت کا ایک بیان آیا. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سنجیدہ افراد، شاید ان کی نظر سے یہ بات گزری ہوگی کہ ڈنڈا لے کر کے ہم اس ملک میں حالات بدل سکتے. اگنی ویر کی جو اسکیم سرکار کی طرف سے آئی ہے، یہ ایک آزاد فوج تیار کرنا چاہتے اور وقت کا انتظار ہوگا. جب وقت آئے گا تو ان کو حکم دیا جائے گا. جن کو 4 سال ٹریننگ دی گئی، اسرائیل نے اپنے ہر شہری کے لیے فوجی ٹریننگ کو لازمی قرار دیا ہے، ہر فرد کے لیے. آج جو صورتحال ہے، ان کے شہری بھی جنگ کے محاذ پر جاتے ہیں. آج غزہ میں نہتے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس میں وہاں کے شہری بھی شریک ہیں. اور موجودہ حکومت اگنی ویر کے نام سے 4 سال جو بچوں کو فوج میں لیا جا رہا ہے، ان کی ٹریننگ کی جائے گی اور ان کو ایک خاص مقصد کے لیے پھر تیار کیا جا رہا ہے، انہیں باہر کیا جائے گا اور اس وقت کا انتظار کرنے کے لیے کہا جائے گا جو وقت ان کے پیش نظر ہے. ملک میں دوستو، آپ نے مفتی اسماعیل صاحب قاسمی مالیگاؤں کو سنا. دوستو، میں نے پچھلے جو مفتی اسماعیل صاحب قاسمی مالیگاؤں کا ایک ویڈیو آپ کے سامنے منظر پہ لایا تھا، اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ مفتی صاحب کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. دوستو یاد رکھو، اگر علماء کو ہم سیاست میں آگے لے کے نہیں آئے تو ہماری نسل برباد ہو جائے گی، مرتد ہو جائے گی. دوستو، علماء کی سیاست صحابہ سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا. خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنے تھے، اور انہوں نے ان کے دور کے اندر جو مسلمانوں کو اسلام کو جو فروع ملی تھی، اور ہر ایک ملک کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سیاست والے نظام کو قائم کیا تھا. اس لیے علماء کو آگے لائیے، مفتی اسماعیل صاحب قاسمی کو جتائیے اور زیادہ سے زیادہ ان کے پکش میں کریے، امائم کو جتائیے. اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب کی ہر شر سے، ہر بلا سے حفاظت فرمائے اور ان کو اچھے ووٹوں سے اللہ رب العزت ان کو کامیابی نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ان کو ہر شر سے حفاظت فرمائے. ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.